بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالی نے گزشتہ آیات میں وجود باری تعالی یعنی اللہ تعالی کے وجود کے اس بات کے لیے اور قیامت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 3 قصے ذکر فرمائے تھے جو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب اس کے بعد عالم آخرت میں کام آنے والی چیز ہے کیا، وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں کا توشہ کیا ہے. آدمی سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ زاد راہ یعنی توشہ رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے تو وہاں کے لیے آدمی کچھ کرنسی، وہاں چلنے والی رقم کو اکٹھا کرتا ہے یا وہاں کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے، یا مثال کے طور پر وہاں کے کام آنے والی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے زاد راہ. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں کام آنے والی چیز یہاں جو انسانوں کے کام آتی ہے وہ نہیں ہوتی. دنیا کی کرنسی وہاں چلنے والی نہیں ہے. آپ لے کے جائیں اور وہاں کی ضرورت کو وہاں جا کر یہاں کی کرنسی سے مکمل کریں، نہیں ہو سکتا. وہاں کا زاد راہ، وہاں کا توشہ یا وہاں کام آنے والی چیز یہ ہے کہ آپ یہاں دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں یا خیر کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کریں. یہاں کا خرچ کرنا وہاں کے لیے توشہ ہے، زاد راہ ہے. اور اللہ کے لیے کسی مال کو خرچ کرنا یا خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک مثال دی اللہ نے ایسا ہے کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانے کی حالت ہے کہ آدمی کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے پودا نکلا اور اس پودے کے اندر 7 بالیاں، بالی کہا جاتا ہے کہ جس میں سے گیہوں کے دانے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلی ایک دانے میں سے، اور ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، اور 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہو گئے. خرچ کیا اللہ کی راہ میں، یا جیسے مثال کے طور پر زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس کے نتیجے میں 700 دانے کسان کو ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی نے اگر ایک دانہ بھی خرچ کیا تو اللہ تعالی کے یہاں وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور یہ 700 گنا کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ بس 700 گنا ہی بڑھے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی وسعت کی اور اللہ کے ہاں
بخشش کی اور اللہ کی عنایت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی دگنا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندش نہیں ہے، اخلاص اور نیت کے بہترین ہونے پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ نے یہاں مثال گندم یعنی گیہوں کی کیوں دی، یا دانے کی کیوں دی، یا ایک طرح سے کیوں یہ سمجھایا، کاشتکار والوں کی مثال کیوں دی، یا یہ مثال کیوں دی کہ ایک دانے سے کسان کو دنیا میں 700 دانے تک حاصل ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ گیہوں ہی کی مثال اللہ نے اس لیے دی ہے کہ دیکھیے جس طرح کسان زمین میں دانہ ڈالنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دانہ جو ڈالا جا رہا ہے یا اپنی ذات کے اعتبار سے عمدہ نسل کا ہے یا نہیں، اس کی نسل کیا ہے، تاکہ زمین میں جانے کے بعد دانہ خراب نہ ہو اور زمین سے جو فصل آئے وہ عمدہ قسم کی اور عمدہ نکل کر آئے۔ اسی طرح سے جس زمین میں ڈالا جاتا ہے کسان دیکھتا ہے کہ وہ بنجر زمین نہ ہو، کہ دانہ زمین میں جانے کے بعد خراب نہ ہو جائے، بلکہ قابل کاشت ہو، پتھریلی زمین نہ ہو۔ اور اسی طرح کسان یہ چاہتا ہے کہ زمین آئندہ چل کر دانہ بھی محفوظ رہے اور زمین کے اندر اس طرح کے صلاحیت باقی رہے کہ وہ برابر پودے کو بڑھاتا رہے۔ تو کسان اس کے اصول سے بھی واقف ہوتا ہے اور اس کی باریکیوں سے بھی واقف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو صدقہ کرنے والا وہ یہ جانے کہ میں جو دے رہا ہوں وہ حلال سے دے رہا ہوں یا حرام سے دے رہا ہوں۔ جس طرح کسان اگر خراب دانہ زمین میں ڈالے تو اس سے فصل نہیں اگا کرتی۔ آپ حرام مال کمائیں اور اس کو صدقہ کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دے گا یا دگنا کر دے گا، تو جس طرح دانہ خراب سے فصل نہیں اگا کرتی، حرام مال کے صدقہ کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملا کرتا۔ اسی طرح جس زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے کسان جانتا ہے کہ یہ پتھریلی زمین ہے یا قابل کاشت ہے۔ اگر پتھریلی زمین ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہے صدقے کا یا وہ خیر کا کام ہے یا نہیں ہے۔ اگر خیر کا کام نہیں ہے اور آپ نے اپنی ذہن سے بنا لیا کہ یہ خیر کا کام ہے، تب بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا کہ ان جگہوں پر خرچ کیا جائے جو اللہ کی رضا والی جگہیں ہیں۔ اسی طرح جو خرچ کیا جا رہا ہے مال وہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے نشیب و فراز کو جانا جائے، آیا دنیا والوں کی رضا پیش نظر ہے یا اللہ کی۔ اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ صدقہ فائدہ تبھی دیتا ہے جب نیت بہترین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے دی، کسان سے تشبیہ اس لیے دی کہ کسان ڈالنے سے پہلے بھی سمجھتا ہے، جس جگہ ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور پھر اپنی نیت کو بھی جانتا ہے کہ میں یہ ڈال رہا ہوں تاکہ مجھے مستقبل میں بہتر ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ مال بھی طیب ہو، حلال ہو، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کا مستحق ہو، خرچ کرنے کا موقع اللہ نے ذکر کیا ہو۔ اسی طرح دینے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے لیے توشہ اور آخرت
میں کام آنے والی چیز کا انتظام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک، اور 700 گنا کی تحدید نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ چاہے گا اتنا اس میں اضافہ کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو 7 بالیوں میں 700 دانے ہو گئے۔ تو ایک دانے کا جس طرح 700 دانہ بنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اگر کوئی ایک دانہ بھی خرچ کرے گا، 1 ریال بھی خرچ کرے گا، 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب یا اس کو واپس 700 گنا تک کر کے دے گا۔ یہ مطلب ہے، اللہ فرماتے ہیں تو ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 دانے ہو گئے۔ اللہ اسی طرح نیک کام میں خرچ کرنے والے کے لیے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ کے ہاں حد نہیں ہے 700 دانے تک یا 700 گنا تک۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی بہت وسعت والا اور اللہ تعالی بڑے علم والا ہے۔ سبحان